بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. وقال تعالى في مقام آخر: لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی سے آج کی اس مبارک مجلس میں جو روئے زمین کے مبارک ترین شہر میں منعقد ہو رہی ہے، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. میں بات کے آغاز سے پہلے ہمارے نہایت ہی مکرم برادر عزیز جناب حاجی عبدالرزاق صاحب اور ان کے جمیع اہل خانہ کو دل کی گہرائیوں سے، صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج 2 اعزاز جمع ہو گئے ہیں، ایک ان کے لیے، ایک میرے لیے. ان کے لیے تو اعزاز یہ ہے کہ ذات باری تعالی نے انہیں مدینۃ الرسول میں رہائش کے واسطے مکان عنایت فرمایا ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. صرف مکان کا مل جانا، سر چھپانے کا ٹھکانہ میسر ہونا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن کا آغاز کرے اور اس کے پاس 3 نعمتیں موجود ہوں. 3 نعمتیں، یہ بات سننے والی ہے حدیث مبارکہ. آج کا زمانہ شکر کا نہیں ہے، شکووں کا زمانہ ہے، شکایتوں کا زمانہ ہے. آج کا زمانہ گلے کا زمانہ ہے. ہم ہر وقت گلا کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں. کپڑوں کا ڈھیر ہے، شکوہ کرتے ہیں. جوتوں کا ڈھیر ہے، شکوہ کرتے ہیں. گھڑیوں کا ڈھیر ہے، شکوہ کرتے ہیں. موبائل ایک سے زائد موجود ہیں، چشمے موجود ہیں، اسباب راحت موجود ہے، سامان تعیش سے گھر بھرا ہوا ہے. اتنا سامان، اتنا سامان، اتنا سامان، لیکن زبان پر اتنا سا بھی شکریہ نہیں ہے. جب رب سے اتنی بے رخی ہوگی نا، تو پھر اس گھر میں سکون نہیں آئے گا. نفسیاتی امراض آئیں گے، بیماریاں آئیں گی. حضور فرما رہے 3 نعمتیں جس کے پاس ہوں دن کا آغاز کرے. فرما ایک تو اس کے بدن میں صحت موجود ہو. کتنی صبحیں آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، ہم نے کتنی صبحیں ایسی کی ہیں ہم صحت مند اٹھے. الحمدللہ آج کی صبح بھی صحت مند اٹھے نا، کل بھی اٹھے. ماضی کے کتنے ایام گزر گئے، رات اطمینان سے سوئے، صبح اطمینان سے اٹھے. حضور فرما رہے سعادت مند ہے، خوش نصیب ہے جسے 3 نعمتیں حاصل ہوں. پہلی نعمت، دن کا آغاز کرے، سو کر اٹھے، بدن میں صحت موجود ہو. ہم مال کو نعمت سمجھتے ہیں، صحت کو نعمت نہیں سمجھتے. میں نے دونوں آنکھوں سے آنسوؤں کے ساتھ ایسے حضرات کو روتے دیکھا، کروڑ پتی آدمی ہے اور معدہ اس کا خراب ہو گیا، روٹی نہیں کھا سکتا. تو منہ سے کہتے ہوئے سنا ہے، کہتے اس دولت پر لعنت ہو، ایک روٹی کھانے کے قابل مجھے نہیں بنا سکتی. اللہ کا شکر ادا کریں، سو کر اٹھ رہے ہیں، آنکھیں ٹھیک، کان ٹھیک، زبان ٹھیک، سماج ٹھیک،
बसारत ठीक, गोयाई ठीक, गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं, जिगर ठीक काम कर रहा है, दिल ठीक काम कर रहा है। आप कहेंगे तो रोज ही ठीक काम करते हैं। मेरे अजीज, जिस दिन ठीक काम न किया ना, उस दिन पता चल जाएगा इसकी कीमत क्या है। हमारे यहां सक्खर में एक साहिब डायलिसिस कराते थे, अब तो नहीं रहे। पहले हफ्ते में 1 शुरू हुआ, फिर 2 शुरू हुए, फिर 3 हो गए। एक दिन मैंने उनसे हाल पूछ लिया। मैंने कहा आपका क्या हाल है? मालूम है उन्होंने क्या कहा? हजरत क्या मेरी हालत पूछते हैं? बड़े मालदार आदमी थे। मेरी हालत क्या पूछते हैं? हफ्ते में 3 मरतबा डायलिसिस होता है, ऐसे लगता है 3 मरतबा मेरी रूह निकालते हैं, 3 मरतबा रूह वापस डालते हैं। खुदा का शुक्र अदा करे। हुजूर फरमा रहे सादतमंद है दिन का आगाज करे बदन में सेहत मौजूद हो। हम सेहत पर तो शुक्र ही नहीं करते। जिस दिन कमाई अच्छी हो उस दिन हम कहते हैं अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है। भाई खाली रियाल और रुपया और डॉलर और पाउंड और यूरो ही नेमत नहीं है। खुदा की कसम वो सानवी चीज है। ये बदन की जो नेमत है और आज़ा की सलामती है, ये ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी नेमत है। इसे कोई नेमत ही नहीं समझता। पहली चीज हुजूर ने फरमाई। दूसरी चीज हुजूर ने फरमाई, दिन का गुजर बसर का उसके पास इंतजाम मौजूद हो। इतना खाने पीने का सामान या इतने पैसे मौजूद हो, एक दिन सुबह से शाम तक का गुजार सके। फरमाया भाई ये सादतमंद आदमी, खुश नसीब। बैंक भरे हुए हैं, साहिब को नींद फिर भी नहीं आ रही, और मुसलसल आमदनी के जराए इनकम सोर्सेज भरपूर चल रहे हैं, फिर भी परेशान है। भाई क्या परेशानी है आपको? हुजूर तो फरमा रहे हैं अगर एक दिन के बकदर भी मौजूद हो तो ये खुश नसीब है, सादतमंद है। और तीसरी नेमत आपने फरमाई, दिन का आगाज करे इसके सर पर इसकी छत मौजूद हो। ये मकान की नेमत। मैंने अर्ज किया आज मेरे लिए भी एहसास की बात है, और हमारे हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक साहब और इनके घराने के लिए तो बड़े ही एहसास की बात है। इनके लिए एहसास की बात यह है कि अल्लाह ने इन्हें मदीनतुर रसूल में घर अता फरमाया। इनसे इतना कल्बी ताल्लुक और मोहब्बत है कि मैं आज यहां आया हूं। हमारे यहां पाकिस्तान में सक्खर में अतराफ में हम दुकानों घरों के इफ्तिताह पे लोग बुलाते हैं, बेचारे मोहब्बत से चले जाते हैं। इनका एहसास आज मैं बताऊं और अपना एहसास बताऊं। इनका एहसास ये मदीनतुर रसूल में रिहाइश के लिए अल्लाह ने एक बेहतरीन मकान अता फरमाया। ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ने मेरे सगे भाई को घर दे दिया। इतनी इनसे कल्बी मोहब्बत महसूस होती है। अल्लाह इन्हें और बरकत दे और तरक्कियात से नवाजे। अल्लाह ताला इनकी मांगने से बढ़कर, इनकी तलब से बढ़कर अपनी शान अता के मुताबिक अता फरमाए। तो इनका एजाज ये है, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जीवार और पड़ोस में आ गए माशाअल्लाह। हम वहां पाकिस्तान में होते हैं तो कहते हैं भाई आपका एड्रेस क्या है? कहते जी मैं घंटा घर के पास हूं। कहां रह रहे हैं? घंटा घर के पास। मैं फुलाने टावर के पास हूं, मैं फुलानी बिल्डिंग के करीब हूं। और इन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये सिर्फ इतना कह दें कि मैं मदीना तय्यबा में हूं या मदीनतुर रसूल में हूं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है किसके पास हूं और किससे दूर हूं। मदीने वाले सारे कहां रहते हैं? बिजीवार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के पड़ोसी हैं सारे। बड़ा एजाज है इनका। एजाज ये अल्लाह हमारे इस अजीज को मुबारक करे, इस घराने को मुबारक करे। बहुत बड़ा एजाज है। और मेरा एजाज क्या है वो भी बता दूं भाई। मेरी खुशी तो है कि अल्लाह ने, ऐसा लगता है जैसे हमारा घर बन गया यहां पर, लेकिन मेरा एजाज ये, मैंने आज तक मदीना तय्यबा में, पाकिस्तान में तो अपने शहर में, दूसरे शहरों में पता नहीं कहां का इफ्तिताह किए, लेकिन आज मेरी जिंदगी में भी एजाज का मौका है कि मदीना तय्यबा में घर का इफ्तिताह कर रहा हूं। तो भाई बड़ा काम हो, छोटे आदमी को तो एहसास लगेगा ना भाई। बहुत बड़ी बात है, इज्जत की बात है। अल्लाह ताला इस सादत इस घराने को मुबारक करे। ये मदीने में क़याम नसीब हो जाना छोटी बात नहीं है। मैं इस मकान के मकीनों से भी अर्ज करूंगा कि बहुत बड़ा एजाज है। अल्लाह ये एजाज, ये सर का ताज, ताज इज्जत
آپ کے سروں پر بھی سلامت رکھے، آپ کی نسلوں کے سروں پر بھی سلامت رکھے۔ یہ تاج عزت ہے، یہ بہت بڑی عزت کا تاج ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینے کے اندر منافق نہیں رہ سکتا، مومن رہے گا۔ علماء نے لکھا ہے جو مدینے میں رہ رہے ہیں یہاں کچھ نہ کچھ تکلیف بھی آتی ہے، اپنے ملک کے مقابلے میں حالات الگ ہیں، معاملات الگ ہیں، جو یہاں رہے اور صبر کے ساتھ رہے، فرمایا یہاں منافق رہ ہی نہیں سکتا، مدینے کا انتخاب تو مومن کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک شخص آیا، ایک اعرابی بدو آیا، اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور کچھ دور گیا، واپس آ کر کہتا ہے میری بیعت واپس لے لیں آپ۔ اللہ اکبر، حضور سے کہتے ہیں میری بیعت واپس لے لیں آپ نے فرمایا نہیں ہم نہیں کریں گے ایسا۔ پھر گیا، پھر آیا کہ بیعت واپس لیجیے، بیعت واپس لیجیے، آپ نے پھر واپس کر دیا کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تیسری مرتبہ بھی اس نے یہی کہا، آپ نے لوٹا دیا۔ جب وہ چلا گیا تو فرمایا مدینہ نفاق والے کو قبول نہیں کرتا، نکال کر باہر پھینکتا ہے۔ تو مدینے کا انتخاب کرنا، یہ انتخاب مبارک ہو، بڑا عظیم الشان شہر ہے۔ ہمارے یہاں حضرت مولانا مفتی عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں ہوا کرتے تھے، 35 سال یہاں رہے، اس سے زیادہ عرصہ رہے، حدیث کی سند کی بہت بڑی نسبت رکھنے والے، بہت بڑی نسبت رکھنے والے، بالکل روضہ اقدس کے سامنے پہلی صف میں بیٹھتے تھے۔ اجازت حدیث انہوں نے مجھے بھی عنایت فرمائی، اس اعتبار سے میرے استاذ بھی ہیں۔ تو مجھے ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میں پاکستان کا سفر نہیں کرتا۔ میں نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ کہا خواہش یہ ہے کہ بس یہیں رہوں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ مجھے بقی کا مکین بنا دے، بقی کا مکین بنا دے۔ اور یہ ساری عزتیں بقی والوں کے لیے، مدینے والوں کے لیے۔ ساری دنیا حسرت سے دیکھتی ہے، رشک کرتی ہے، کسی کو یہاں قیام نصیب ہو جائے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ آپ مجھے بتائیں گھر بننے کی خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی کا گھر سکھر میں، کسی کا کراچی میں، کسی کا بحریہ ٹاؤن میں، کسی کا ڈی ایچ اے میں، کسی کا ڈیفینس میں، پھر اس کے بھی فیز ہیں، یہ اوپر کا، یہ نیچے کا، یہ مہنگا، یہ سستا۔ یہ ساری خوشیاں ماند ہیں اگر کسی کو اللہ تعالی گھر دے اور مدینہ طیبہ میں عطا فرما دے۔ کیسی بڑی خوشی ہے، کوئی پیمانہ ہے اس کو تولنے کا، کوئی اسے ماپنے کا کوئی ذریعہ ہے؟ اس خوشی کی حدیں بتا دیں، کوئی حد نہیں ہے۔ عزتیں ہی عزتیں ہیں، عظمتیں ہی عظمتیں اللہ تعالیٰ نے اس قیام کے لیے مقدر فرمائی۔ ہمارے بزرگوں میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑا حدیث کا فیض پھیلا۔ ہمارے یہاں حضرت شیخ جب کہا جاتا ہے یا شیخ الحدیث کہا جاتا ہے تو اتنے سارے ہزاروں علماء ہیں لیکن انہی کو مراد لیتے ہیں، بھائی شیخ الحدیث یہی ہے، انہی کو مراد لیتے ہیں۔ حضرت شیخ نے یہاں زندگی کا بڑا حصہ گزارا، بالآخر پھر یہاں اس ساکن بقی ہو گئے، یہیں کے مکین ہو کر رہ گئے۔ ایک مرتبہ ہندوستان پاکستان آئے زندگی کے آخری ایام میں، آخری سالوں میں، اور شدید بیمار ہو گئے، اور لوگوں نے دیکھا کہ نہ وہ بیان کرتے تھے، نہ تقریر میں دل لگتا تھا، نہ کسی سے بات چیت کرنے کو جی چاہتا تھا، روتے رہتے تھے ہر وقت۔ ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا، بس فرماتے تھے مجھے تو یہ فکر ہے زندگی جس مٹی کے لیے گزاری تھی کہیں موت یہاں نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، انسان کہیں جا کر یہ نہیں کہتا کہ میں مستقل اس مٹی کا ہو جاؤں۔ خدا کی قسم یہ شہر اور مکہ المکرمہ اور ان کی مٹی اور یہاں کی عطرت اور نسبت اتنی عالی شان ہے، اتنی عالی شان ہے، ویسے دنیا مرنے سے گھبراتی ہے، یہاں سال ہا سال عشرے لوگ گزارتے ہیں اس خیال سے کہ میں یہیں کا ہو جاؤں، میں یہیں کا ہو جاؤں۔ اب بھائی یہ تو اللہ کا فضل ہے،
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے عطا فرماتے ہیں، اللہ جسے نوازتے ہیں، جس پر یہ عنایت فرما دے۔ تو روتے رہتے تھے کہ بھائی یہ نہ ہو کہ میں یہیں رہ جاؤں، ہندوستان میں رہ جاؤں، اور اس مقصد کے لیے زندگی گزاری مدینہ چھن جائے مجھ سے۔ مدینے سے ایسے ہی تو محبت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ قصیدے اور اشعار اور مدحت اور تعریف اور توصیف اگر کی گئی ہے، اور ایک زبان یا دو زبان یا چار زبانوں میں نہیں، عالم میں جتنی زبانیں ہیں ہر زبان میں اگر سب سے زیادہ اللہ کے بعد مدحت اور تعریف کی گئی ہے تو رسول اللہ کی اور رسول اللہ کے شہر کی گئی ہے۔ 100 سے زیادہ نام ہے اس شہر کے۔ کہتے ہیں کہ جتنی مشہور چیز ہوتی ہے اس کے نام اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ اسماء حسنی اللہ کے ہزاروں شمار کیے گئے، خالی 99 نہیں ہے، یہ تو مشہور ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، زمزم کے ہیں، چاند کے ہیں، سورج کے ہیں، مکہ کے نام ہیں، بیت اللہ کے نام ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اس فہرست میں مدینہ بہت آگے کھڑا ہوا ہے، اس کے بھی جو مبارک نام شمار کیے گئے 100 سے زیادہ ہیں، 100 سے زیادہ ہیں۔ تو حضرت شیخ روتے تھے، ہمارے دادا پیر رحمت اللہ علیہ مسیح الامت حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحمت اللہ، ان کو پتہ چلا کہ حضرت شیخ یہاں آ گئے، بیمار ہو گئے، ہر وقت روتے ہیں۔ وہ بھی بڑے اللہ والے تھے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ تو انہوں نے، اللہ نے کیا دل میں ڈالا، انہوں نے کسی کے ذریعے حضرت شیخ الحدیث کو پیغام بھجوایا، آپ کو قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے مدینے کی مٹی لکھ دی گئی ہے، آپ بے فکر رہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ نصیب والوں کی باتیں ہیں، اللہ جنہیں یہ نسبت عطا فرما دے، جنہیں اللہ نواز دے، ایسا مبارک شہر ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کے گرد اللہ نے فرشتے کھڑے کر دیے مدینے کے، نہ طاعون اس کے اندر آئے گا، وبا آئے گی اس کے اندر، اور نہ ہی دجال اس کے اندر آئے گا، اس میں وہی رہے گا جو پکا سچا بالکل مضبوط مومن ہوگا، منافق بھی نہیں ٹھہرے گا یہاں۔ اور اس کی مثال بھٹی کی ہے، جیسے بھٹی میں لوہا اگر گندا ہو جائے تو وہ ڈالتے ہیں، جلاتے ہیں، سارا میل کچیل بھٹی اتارتے تو چمکتا دمکتا، اور ایسے ہی یہاں آنے والے کے ایمان کو مدینہ نکھار دیتا ہے، مدینہ نکھار دیتا ہے۔ حضور نے ایسے ہی نہیں فرما دیا تھا، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہوں مدینے میں مرنے کی، تو آپ نے فرمایا فلیمت بہا، اسے چاہیے ایسا کرے یہی مرے۔ آپ مجھے بتائیں، عشق و محبت کی داستانیں خدا کی قسم دنیا میں بکھری ہوئی ہیں، عشق و محبت کی داستانیں، لیکن وہ داستانیں ہی ہیں، حقیقت تو ہوتی نہیں ہے اس کے اندر، وہ داستانیں رہتی ہیں، حقیقت تو ہوتی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ مدینے کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بات کہاں تک جا رہی ہے کہ آنے والا بھی مرنا چاہتا ہے اور قدموں میں رہنا چاہتا ہے، اور جو جن کا محب ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں تم میرے ہی قدموں میں مر۔ ایسی داستان سنی عشق و محبت کی کہ وہ بھی چاہتا ہے دم نکلے تو آقا کے قدموں میں نکلے۔ جیسے ایک صحابی تھے، بڑی وجاہت والے، عمدہ لباس پہننے والے، عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ، جب ایمان لائے، بڑے خاندان سے، قبیلے سے تعلق رکھنے والے، جب ایمان لائے تو چچا نے، ماں تھی باپ تھا نہیں، جائیدادوں کے مالک، کہتے مدینے میں سب سے خوبصورت لباس، سب سے قیمتی عطر وہ لگاتا تھا عبداللہ۔ چنانچہ چچا نے کہا یا تو پہلے دین پر آ جا، یا پھر بات یہ ہے کہ ساری جائیداد بھی گئی، گھر بھی گیا، رشتے بھی گئے، حتیٰ کہ تیرے کپڑے بھی اتار لوں گا میں، تو محمد کو چھوڑ دو، محمد کو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا سب کچھ دیا، حضور کی نسبت جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی وہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے ایسے ہی کیا کہ سب کچھ چھین لیا، ہر چیز سے فارغ کر دیا، حتیٰ کہ لباس بھی عبداللہ کا اتار لیا،
اب ننگے گھر کے آگے کھڑے ہوئے. مدینے کی بات ہے، صحابی ہے، صحابی رسول. تو ماں کو خیال ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، یہ ٹھیک ہے بھائی یہ مسلمان ہو گیا، اپنی بڑی سی چادر تھی اس کے اوپر پھینکی کے لیے بدن تو ڈھانپ لے اپنا. تو انہوں نے 2 ٹکڑے کی، ایک نیچے باندھا اور ایک اوپر، جیسے احرام کی 2 چادر نہیں پہن لیتے ایسے 2 چیتڑوں میں بیچارے حضور کی طرف آ رہے ہیں. تو ان کا لقب ہی یہ پڑ گیا 2 چادروں والا. اب اتنے مالدار، ایک صحابی کہتے ہیں بیچارہ صفہ پر، یہ مٹی کا ڈھیر ہوتا تھا، پکا چبوترا نہیں ہوتا تھا، صفہ پر پڑا رہتا تھا، بدن گرد آلود رہتا تھا. اور حضور کی صحبت میں اور معیت میں اور مجالست میں رہنا زندگی کے سارے سرمایوں میں عبداللہ کے نزدیک سب سے قیمتی سرمایہ تھا. ان کے لیے قربانی بھی دی تھی نا. ایک غزوے پر چلے گئے، لڑائی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا بیچارے، پھر بھی لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے. جب ختم ہوئی لڑائی تو حضور نے فرمایا بھائی ذرا دیکھو عبداللہ نظر نہیں آ رہا، عبداللہ کہاں ہے؟ تو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے زخمیوں میں تلاش کیا تو بالکل زخمی آخری سانس تھے، کرا رہے تھے بالکل. میں نے انہیں اٹھایا، ان سے پوچھا تمہاری خواہش ہے کوئی؟ لیکن خواہش یہ ہے کہ میرا دم نکلے تو حضور کی گود میں نکلے. آپ دنیا کی عشق و محبت کی داستانیں اٹھا لیں، خدا کی قسم اس سطح پر پہنچنا تو دور کی بات ہے، تصور بھی نہیں ملے گا، اس قریب بھی کوئی نہیں آئے گا. کہتے میں نے اٹھایا اور لے کر دوڑا اور انہیں لے جا کر ان کا سر حضور کی گود پہ رکھ دیا. اور اس عاشق صادق کی روح اس طرح نکلی کہ آخری سانس اور ہچکیاں تھیں اور نگاہیں ٹکٹکی باندھ کر حضور کے چہرے کو دیکھ رہی ہے. کیا بات ہے. آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہم نے دیکھا کہ حضور نے قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارا اور ساتھ یہ بھی فرمایا رکھتے ہوئے اندر کہ اللہ میں اس سے راضی ہوں، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا، تو بھی اس سے راضی ہو جا. تو راوی کہتے ہیں کہ اس دن ہمیں احساس ہوا، دل میں بڑی تڑپ ہوئی، کاش آج میت اس کی نہ ہوتی، ہم میں سے کسی کی ہوتی، ہم مر جاتے تو اچھا تھا، یہ احساس ہمیں مل جاتا. یہ وہ مدینہ ہے. تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی یہاں رہ سکے رہے اور یہاں مر سکے. لیکن امت بھی چاہت رکھتی ہے اور رسول اللہ بھی اپنے چاہنے والوں کی چاہت رکھتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ یہی مرے، ایسا ہی کرے. اب ایسا کرنے میں ملے گا کیا، یہ سننے والی بات ہے. تو آپ نے فرمایا جس نے ایسا کر لیا، یعنی میری خاطر مدینے میں رہا اور اس لیے رہا تاکہ رسول اللہ کے شہر ہی میں دفن ہو جائے، یہیں پر رہ جائے، تو آپ نے وعدہ فرمایا ایسے شخص کی کل قیامت کے دن میں خود شفاعت کروں گا. اللہ نصیب فرما دے. یہ اعزاز اللہ ہمیشہ کے لیے اس گھرانے کو عطا فرما دے، اللہ مکین بنا دے، یہاں کا ساکن بنا دے. یہ عزت کا تاج اللہ ہمیشہ کے لیے سروں پر رکھ دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دعا سناتا ہوں، اس کے بعد پھر تھوڑا سا ذکر کریں گے خیر و برکت کے لیے اور دعا انشاءاللہ کریں گے. آپ کی عادت تھی روزانہ ایک دعا مانگتے تھے اور وہ سننے والے سن کر حیران ہوتے تھے، تعجب بھی کرتے تھے دعا کیسی مانگ رہے امیر المومنین. کہا کرتے تھے اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک. کیا بات ہے. یہ عشق ہے جو یہاں سر چڑھ کر بولتا ہے. دعا یہ مانگتے تھے یا اللہ ایک تو ہمیں اپنی راہ میں موت شہادت کی عطا فرما، ہمیں اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، واجعل موتنا ببلد رسولک، اور ہمیں موت بھی جب شہادت کی ملے تو تیرے حبیب کے شہر میں ملے. تو بعض صحابہ اکرام کہتے ہم سوچتے تھے جب یہیں شہید ہونا ہے تو پھر اللہ کی راہ میں کیسے شہید ہوں گے، یہاں تو کوئی لڑائی ہوگی نہیں، کوئی غزوہ نہیں ہوگا، کوئی جنگ نہیں ہوگی، تو آپ کو شہید کون کرے گا. کہاں میں اس دن پتا چلا اللہ نے عمر کی دعا بھی سنی اور کس اعزاز کے ساتھ سنی کہ محراب میں کھڑے ہوئے ہیں نماز کے لیے، اس دوران حملہ ہوتا ہے اور شہادت سے فیضیاب ہوتے ہیں یکم محرم الحرام کو، اور رسول اللہ کے شہر میں شہادت کا اعزاز ملتا ہے اور
یہ محب اپنے محبوب کے پہلو میں دفن ہوتا ہے. کیا بات ہے. اللہ نے اس شہر کو بڑے کمالات، بڑی خصوصیات، جہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کو بھی جی چاہے روئے زمین پر ان دو مقدس حرمین کے علاوہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مثال لائیں آپ، واللہ مثال نہیں لا سکتے. آپ مثال نہیں لا سکتے کسی اور شہر کی. کیا مثال نہیں لا سکتے؟ جہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کو بھی جی چاہے اور مرنے کو بھی جی چاہے. ہے مثال کوئی؟ آپ سڈنی چلے جائیں، لندن چلے جائیں، آپ چھوڑے جدہ چلے جائیں، دمام چلے جائیں، آپ کراچی چلے جائیں، اسلام آباد چلے جائیں، بہترین سوسائٹیوں میں چلے جائیں، دل اکتا جائے گا. اگر نہیں اکتائے گا تو رسول اللہ کے جیوار اور پڑوس سے نہیں اکتائے گا. بڑا اعزاز ہے، بڑی عزتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں. یہاں رہنے والوں کا مقام بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ یہ سعادتیں اس گھرانے کو اور عطا فرمائے، بے حساب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں رکھے بھی صحیح، نسلوں کو بھی یہاں کا ساکن بنائے، مکین بنائے. میں نے کہا میں آج حاضر ہوں تو میں اپنے لیے اعزاز سمجھ رہا ہوں کہ ایسے مکان کا افتتاح جو کہاں پر ہے، مدینہ طیبہ میں. زادہ اللہ شرفا و کرامہ. اس شہر میں جو رسول اللہ کا شہر ہے، تو وہاں حاضر ہونا بھی میرے لیے عزت کی بات ہے، عظمت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس اعزاز میں اور برکت دے. ہمارے برادر عزیز کو ظاہری باطنی ترقیات عطا فرمائے، سعادتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ عزتیں، عظمتیں، رفعتیں، برکتیں، سلامتیاں، راحتیں، عافیتیں ان کے حق میں آنے والی نسلوں کے حق میں بھی مقدر فرما دیں. یہ اعزاز ایسا اعزاز ہے کہ قیامت تک آنے والے چاہیں گے یہ اعزاز مل جائے، یہ سعادت مل جائے. اور اس اعتبار سے بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ یہاں پر ہیں، مسجد نبوی کا پڑوس ہے، رسول اللہ کا پڑوس ہے، حضور کا شہر ہے، مدینہ طیبہ ہے. اللہ تعالیٰ اگر اس کی قدر نصیب فرمائے تو کتنی بڑی بات ہے. کروڑوں لوگ دنیا میں اس مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے ان کے دلوں کی دھڑکن کے ساتھ تڑپ چلتی ہے. کروڑوں لوگ ہیں ایسے، اور بے شمار ایسے ہیں بیچارے آ بھی نہیں پاتے. وہ اسی حسرت کو لے کر دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو عزتوں میں کتنی بڑی عزت اور کرامتوں میں کتنی بڑی کرامت اور فضیلتوں میں کیسی عظیم الشان فضیلت اور کتنی بڑی شرافت کی اور بزرگی کی بات ہے کہ دنیا تڑپا کرے اور اللہ تعالی کسی کو یہاں کا مکین بنا دے. آپ یقین جانیں جس دن سے ہمارے برادر عزیز نے، حاجی صاحب نے مجھے بتایا، میں آج ان کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں. پتہ نہیں ان کا دل بھی بہت زیادہ خوش ہے اور میرا دل بھی اندر سے مچل رہا ہے. یہ وہ زمین ہے ہمارے بزرگوں میں حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، جنہوں نے انگریز سے جہاد کیا. 1857 کی جنگ آزادی، جسے لوگ غدر لکھتے، غدر نہیں تھا، جنگ آزادی تھی، وہ جہاد تھا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے سپہ سالار تھے. تو آپ نے مدینے کے بارے میں کچھ اشعار کہے. وہ اشعار بھی سننے والے ہیں بھائی، عجیب و غریب اشعار. فرماتے ہیں امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ، ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار. کہ بہت ساری امیدیں، آرزویں دلوں میں ہیں، لیکن ان سب میں بڑی امید یہ ہے کہ یہاں کے کتوں میں قاسم کا نام شمار ہو جائے. اللہ اکبر. کسی نے کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی کہ ایسی بات آپ فرما رہے ہیں؟ تو اس پر فرمایا بھائی میں چاہتا ہوں مدینے کی نسبت سگانے حرم کے تیرے پھروں، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مدینے کے مجھ کو مورو مار. مروں تو مٹی میں ملوں نہ تو یہاں کے کیڑے کھائیں میرا وجود. یہ وجود بھی کن کی خوراک بنے؟ یہاں کے کیڑوں کی. جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مدینے کے مجھ کو مورو مار. اور پھر آخری مصرع بڑا عجیب ہے. اٹھا کے بعد میری مشت خاک کو بسے مرگ، ہوا میرے مرنے کے بعد جب میں ریزہ ریزہ ہو جاؤں نا تو یہ ہوا میری مشت خاک کو اٹھائے.
کہ وجود جب ریزہ ریزہ ہو جائے تو ہوا کچھ میرے وجود کی مٹی کو اٹھائے، اٹھا کے بعد میری مشت خاک کو پسے پر، باد ہوا کو کہتے ہیں، باد صبا باد نسیم، اٹھا کے بعد میری مشت خاک کو پسے پر یہ مٹی ہوا اٹھائے، میرے وجود کی مٹی کرے حضور کے روزے کے آس پاس نثار، اسے بھی میرے محبوب کی، میرے وجود کی مٹی کو بھی محبوب کے روزے پر نچھاور کرتے۔ یہ کس کی خواہش ہے؟ حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ، وہ سگانے مدینہ میں میرا نام شمار، جیوں تو سات سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مدینے کے مجھ کو مور و مار۔ خواہش کیسی عجیب ہے، آ رہی کچھ سمجھ میں بات؟ جیوں تو ساتھ انہی کے پھروں، اور جب مر جاؤں اور جسم مٹی ہو جائے تو اس جسم کو کون کھانے آئے؟ کہتے ہیں کیڑے کھائیں تو مدینے کے کیڑے کھائیں اس کو، اور اٹھا کے بعد میری مشت خاک کو پسے برگ، جب یہ خاک ہو جائے نا وجود تو ہوا اس میں سے کچھ مٹی اٹھائے جسم کی، کرے حضور کے روزے کے آس پاس نثار، اسی روزے پر میرے وجود کو نثار کر دے، ساری ہوا ادھر لا کر میرے وجود کو بکھیر دے کہ لو جی آپ کا محب آپ کے قدموں میں پہنچ گیا، جہاں کی خاک تھی وہیں پہنچی، جہاں کی خاک تھی وہی پہنچی۔ اللہ ساری عظمتیں اس گھرانے کو دے، ساری عزتیں دے، یہاں کی راحتیں دے، یہاں کی برکتیں دے، یہاں کے انوارات دے، اور میں ایک بات اور عرض کروں گا، یہاں رہے یہاں کا ادب بھی دے، یہاں کا ادب بھی دے، یہاں کی قدر بھی دے۔ یہاں جو دولت ہے وہ ظاہر کی دولت نہیں ہے، دراصل رسول اللہ کی نسبت کی، روزے کی، مسجد کی، شہر کی، سب کے ساتھ حضور کا نام جڑا ہوا ہے۔ اللہ ان سارے مقامات کا ادب نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وہ گلیاں جنہیں دیار حبیب کہا جاتا ہے، وہ کسی شاعر نے خوب کہا نا، قفا نبکی من ذکر حبیبی و منزلی بسخط اللوا بین الدخول فعملی، کہتے ہیں تھوڑی دیر رک جاؤ، شہر تو مٹ گیا ہے لیکن محبوب کے گھر کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں، دو گھڑی کھڑے ہو کر آنسو بہا لیں، یہ ہمارے حضور کے شہر کے آثار پھیلے ہوئے ہیں، زندہ جاوید آثار ہیں، زندہ جاوید آثار ہیں، پتہ نہیں کن گلیوں سے گزرے، کہاں کہاں سے ان کی خوشبو مہکتی ہے، کس کس چیز کو کیا کیا نسبت حاصل ہے، کیسے کیسے مقامات ہیں۔ اللہ یہ ساری سعادتیں ان کو مبارک فرمائے، اللہ تعالیٰ ہنستا بستا رکھے، ہر شر سے، ہر فتنے سے اس گھرانے کی حفاظت فرمائے، قیام مدینہ مبارک فرمائے۔ یہ جو خدمت کر رہے ہیں سعادتیں، ایک بات اور میں عرض کر دوں، مدینہ طیبہ میں آ گئے، یہ بھی بڑی خدمت کرنے والے، ان کی اہلیہ صاحبہ بھی بڑی خدمت کرنے والی، اور خدمت کا معاملہ اتنا عجیب ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ سنایا، فرمانے لگے مدینہ طیبہ میں ہندوستان کے ایک اللہ والے تھے، حج کے زمانے میں لوگ ہوٹل نہیں ہوتے تھے، سرائے ہوتی تھی، یا لوگ ادھر ادھر کسی کے گھر میں ٹھہر جاتے تھے، کہیں خیمے لگا لیا کرتے تھے، تو وہ حاجی صاحب انتظار کرتے تھے حج کا سیزن آئے گا تو حاجیوں کو گھر میں ٹھہراؤں گا، میں لے کر آؤں گا۔ اس دور کی خدمت، آج تو وہ خدمت نہیں ہے، آج تو ماشاءاللہ ہوٹل بن گئے۔ تو دیکھیے عجیب بات یہ ہے، وہ لے کر آتے تھے ہندوستان کے حاجیوں کو، اب بہوؤں سے بیٹیوں سے کہتے تھے اچھا کھانا پکانا ان کے لیے، بھائی ان کے لیے ناشتہ اچھا بنانا، روٹی تازہ دینا۔ تو جب وہ پکا کر لے جاتے تھے تو کوئی حاجی کہتا تھا اس میں حاجی صاحب نمک تیز ہے، اس میں تو اس کے اندر تو فلانی چیز کم ہے، اس میں زیادہ، ہم نہیں کھائیں گے دوسری لاؤ، حاجی کا مزاج۔ تو وہ لے جاتے تھے، بہو سے کہتے تھے ارے بیٹی اور بنا دے، کوئی بات نہیں، مہمان ہیں ہمارے، مہمان ہیں، تو وہ بناتی تھی، روز یہ چکر دیکھتی تھی۔ تو ایک دن انہوں نے اپنے سسر سے پوچھ لیا بہو نے، ابا ایک تو یہ مہمان بھی بن بلائے ہندوستان سے آتے ہیں آپ انہیں لے آتے ہیں، ایک تو بن بلائے، دوسری بات یہ خدمت بھی کرتے ہیں بغیر معاوضے کے، معاوضہ تو نہیں لیتے، ان سے خدمت بھی کرتے ہیں، گھر میں ٹھہراتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر یہ روزانہ ہی چیزیں کہتے ہیں یہ صحیح نہیں، دوسری پکواؤ، اس میں نمک تیز، اس میں مرچ تیز۔ تو آپ نے کیا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، کیا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے؟ تو وہ آنکھوں میں ان کے آنسو آ گئے اور کہنے لگے بیٹی تجھے معلوم نہیں ہے، سے آنے والوں کو بھی یہاں کی سچی قدر عطا فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربة إلا كشفته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ گناہ گار ہیں خطا کار ہیں. یا اللہ اپنے گناہوں کے سبب ہم ہی ذلیل ہیں خوار ہیں پریشان ہیں. یا اللہ ہم گناہ کریں ہم ذلیل نہ ہوں ہم گناہ کریں ہم خوار نہ ہوں. یا اللہ ہم گناہ کریں یا اللہ ہم پریشان اور بے چین نہ ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا اللہ ہمارے گناہوں نے ہمیں ذلیل و خوار کر دیا. یا اللہ ہمارے گناہوں نے ہمارا چین و سکون ختم کر دیا زندگیوں کو برباد کر دیا. یا اللہ مدینہ آئے ہیں دور سے آئے ہیں. یا اللہ یہ مراکز توبہ میں سے ہے. یا اللہ انوار و تجلیات کا مرکز ہے. یہاں تو دلوں کی صفائی ہو جاتی ہے ایمان سے کھوٹ الگ ہو جاتا ہے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم درخواست کرتے ہیں اس حاضری کی برکت سے یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ توبہ کو قبول فرما. یا اللہ یہ توبہ سچی توبہ ہو. زندگی گزر گئی جھوٹ بولتے آئے جھوٹی توبہ کرتے آئے توبہ کر کے توڑتے آئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین پختہ توبہ نصیب فرما. اس پر استقامت عطا فرما اس پر جمنا نصیب فرما. یا اللہ اس مبارک اور پاکیزہ شہر کی برکت سے دلوں کو پاک فرما. یا اللہ دلوں کو پاک فرما اپنا مبارک دھیان عطا فرما اپنی محبت سے. یا اللہ معرفت سے دلوں کو لبریز فرما. یا اللہ یہاں آ کر بھی پاک نہ ہوئے یہ غلاظت دھلے گی کہاں؟ یا اللہ یہاں سے جا کر کدھر دھلے گی؟ یا اللہ یہاں سے جانے کے بعد پھر کہاں پاکیزگی نصیب ہوگی؟ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے قلوب کو پاک و صاف فرما ہمارے احوال کو درست فرما اپنا دھیان عطا فرما. یا اللہ کھاتے آپ کا ہے زندگی آپ نے دی سانس آپ کی توفیق سے لیتے ہیں. یا اللہ ایک ایک لمحہ آپ نے عطا کیا ہے اور اس دل میں اگر خیال نہیں ہے تو آپ کا نہیں ہے. یا اللہ حالت یہ تو نماز میں بھی خیال نہیں آتا نماز میں بھی دل بھٹکتا ہے. اللہ مہربانی فرما اس دل کے قبلے کو درست فرما اپنی جانب اپنے حبیب کی جانب مائل فرما دلوں سے غفلت کو دور فرما اپنی محبت سے دلوں کو لبریز فرما. یہاں کے انوارات سے دلوں کو منور فرما مجلہ فرما مصفہ فرما دلوں کو پاک و صاف فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین اب تو دلوں میں مردنی آ رہی ہے. یا اللہ دلوں میں کی موت واقع ہو رہی ہے. یا اللہ تو دلوں کو جلا اور حیات عطا فرما. یا اللہ یہاں کے قیام کو مبارک فرما. بھائی عبدالرزاق کے حق میں یہ قیام مبارک فرما یہاں آنا مبارک فرما. سارے گھرانے کے حق میں یا اللہ ان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرما. ظاہر کی نعمتیں بھی عطا فرما. اس شہر کی باطنی اور روحانی نعمتوں سے انہیں اور ہم سب کو مالا مال فرما. یا اللہ یہاں سے زیادہ انوارات کہاں ہیں برکات کہاں ہیں؟ یا اللہ نزول رحمت کہاں ہے؟ منبع انوار میں مرکز تجلیات میں تو نے پہنچا دیا.
یا اللہ ہمیشہ یہاں کا رہنا ان کے لیے مقدر فرما، برکتیں مقدر فرما، نسلوں کے لیے مقدر فرما، یا اللہ اس عزت پر دوام انہیں نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، استحکام عطا فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین مدینے میں بلانا کیا ہے، یا اللہ گویا کہ حضور کا جوار نصیب ہو رہا ہے، دارین میں، دنیا میں، آخرت میں، یہ جوار رسول انہیں عطا فرما، ہمیں عطا فرما، ان کی شفاعت سے ہم گناہگاروں کو بہراور فرما، ان کی شفاعت سے یا اللہ ہمیں بہراور فرما، یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، ان کے دین کی پاسداری نصیب فرما، سچا امتی اور سفیر بننا نصیب فرما، ہماری سارے سفر کی دعاؤں کو قبول فرما، دور سے آئے ہیں، کوئی دکھڑے لے کر آیا، کوئی پریشانیاں لے کر آیا، کوئی حاجات لے کر آیا، کوئی بیماریاں لے کر آیا، کوئی گناہوں میں لتھڑا ہوا آیا، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم تو بس یہ عرض کرتے ہیں ہماری جانب نگاہ کرم فرما، سارے دلندر دور فرما، ساری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ یہاں سے کوئی پلٹ گیا، پلٹا دیا گیا، مردود چلا گیا، یا اللہ کہاں جا کر مقبول ہوگا، کہاں جا کر قبول ہوگا، یا اللہ یا ارحم الراحمین کسی کو مردود نہ فرما، کسی کو خالی نہ لوٹا، یا اللہ یا ارحم الراحمین سب کے دامن مراد کو سعادتوں سے لبریز فرما، انعامات سے لبریز فرما، دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما، پیچھے جو بیمار ہیں ہمارے گروپ میں بیمار ہیں، حکیم صاحب، بھائی منظور، والدہ سلیم اللہ، والدہ عشرت، بھائی عبدالرزاق کی جن کے گھر میں آئے ہوئے، یا اللہ ان کے گھر میں جو بیمار ہیں انہیں صحت و شفا عطا فرما، یا اللہ پاکستان میں جو بیمار ہیں انہیں صحت و شفا عطا فرما، یا اللہ ایمان کی نعمتیں، صحت کی نعمتیں، ظاہر کی نعمتیں، باطن کی نعمتیں، یا اللہ ساری نعمتوں سے سب کی جھولیوں کو بھر دے، یا اللہ بھر دے، یا اللہ اپنی ذات عالم کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، پاکستان کو مستحکم فرما، گرانی ہماری طاقت سے بڑھ گئی، مہنگائی ہماری طاقت سے بڑھ گئی، یا اللہ مخلوق چلا رہی ہے، پریشان ہے، حکمرانوں کو احساس نہیں، یا اللہ اس ملک کے حالات کو درست فرما، برکت نازل فرما، مہنگائی کو دور فرما، اچھے حکمران عطا فرما، سب سے بڑھ کر یا اللہ ملک کو اس کی منزل اسلام عطا فرما، ہمیں عافیتیں عطا فرما، بار بار یہاں کی حاضری سے مشرف فرما، اس حاضری کو قبول فرما، گوارا فرمایا ہے، یا اللہ اتنے دن برداشت کیا ہے تو قبول بھی فرما، کامل برکات کے ساتھ ہمیں لوٹنا نصیب فرما، لوٹ کر جائیں پھر واپس بھی آئیں، یا اللہ بار بار پلٹ کر آئیں، ہم بھی آتے رہیں، نسلیں بھی آتی رہیں، اس گھر سے یا اللہ دیار حبیب سے ہمارے دلوں کو معلق فرما، جو ان جگہوں سے یا اللہ جس کا دل اٹک گیا وہ ہدایت پر قائم رہے گا، ہم چلے جائیں گے یہ بچے ہدایت پر قائم رہ جائیں گے، یا اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، یا اللہ ہمارے قلوب کو، نسلوں کے قلوب کو یہاں کی قدر نصیب فرما، محبت کو دلوں میں پیوست فرما، جو پیچھے رہ گئے ان کا آنا بھی آسان فرما، جو تڑپتے ہیں یا اللہ ان کے لیے اسباب پیدا فرما، وسائل پیدا فرما، یا اللہ سب کو سکون اور قرار عطا فرما، بچیوں کے لیے نیک رشتے مقدر فرما، رشتوں میں برکت شامل فرما، گھروں میں الفت عطا فرما، باہم احترام عطا فرما، سب کو رزق کشادہ عطا فرما، اپنی ذات عالی کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، در در کی ٹھوکروں سے بچا کر یا اللہ اپنے مبارک در کی چاکری نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.